السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو طہارت کے درجے بتلائیں گے کہ طہارت کے کتنے درجے ہیں۔ تو دوستو، اگر کوئی بھی بندہ چاہے کہ اسے اللہ رب العزت کا تعلق ملے تو ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ اسے اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ تعلق کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں دوستو۔ جیسے دنیا میں دو مشینیں اکٹھی ہوں تو ان کے اندر کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں داخل ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ اور دوستو، سلوک کا راستہ سیکھنے والوں کے لیے ہمارے بزرگوں نے اس کے 4 مختلف درجوں میں ان کو تقسیم کر کے ان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں اس کو کہتے ہیں دوستو باطن کی صفائی، باطن کی پاکیزگی، اپنے آپ کو پاک کرنا۔ اردو میں کہتے ہیں دوستو طہارت۔ طہارت عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، سینے اور دل کے کانوں سے سنیے، حاضر باش ہو کر سنیے دوستو۔ طہارت حاصل کیے بغیر اللہ رب العزت کے اولیاء میں انسان کی شمولیت انتہائی ناممکن ہے دوستو۔ وہ پاک ذات ہے، اس کے دوستوں میں شامل ہونے کے لیے بھی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ جیسے گندے لوگوں کو ہم پاس نہیں بیٹھنے دیتے، جیسے جس کے منہ سے بو آئے، کپڑوں سے بو آئے، پسینے سے بو آئے تو کہیں آ کر بیٹھے تو لوگ کہتے ہیں کہ دوستو جاؤ میاں صاف ہو کر آؤ۔ ارے ہم انسان ہیں، بندے ہیں، ہمارے پاس اس قسم کی کوئی بدبودار چیز ہو تو ہم ناپسند کرتے ہیں، ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ وہ تو پروردگار ہے دوستو، احکم الحاکمین ہے، وہ بھی پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پاک ہوں اور اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اب یہ جو پاکیزگی یا طہارت ہے دوستو، اس کے 3 درجے ہیں۔ ان میں سے آج اس ویڈیو کے اندر ہم پہلے درجے کا آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھیں گے۔ سب سے پہلا درجہ ہے ظاہر کی دوستو پاکیزگی، اور اس کے اندر پھر آگے اس میں کپڑوں کا پاک ہونا ہے دوستو، جسم کا پاک ہونا ہے اور مال کا پاک ہونا ہے۔ یہ 3 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ظاہری طہارت، اور پھر اس کے آگے دوستو 3 قسمیں ہیں۔ اس کے اندر 3 قسمیں، ان میں سب سے پہلے کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا اور مال کا پاک ہونا۔ یہ 3 چیزیں آتی ہیں۔ جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا، آج کل پاکیزگی پر ہی مسلمان توجہ نہیں دے رہے دوستو۔ کھڑے ہو کر پیشاب سے فراغت حاصل کر لیں، باتھ روم میں گئے پتہ ہی نہیں پانی کیسے استعمال کرنا ہے۔ طہارت کا معاملہ اتنا خراب ہے دوستو، علامہ الحفیظ آپ پتہ کر کے دیکھ لیں، اگر پوچھیں نہ لوگوں سے کوئی بھائی طہارت کے مسائل کسی سے سیکھے ہیں، اور تو مشکل سے کوئی ایک ہوگا جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میں نے طہارت کے مسائل استادوں سے سیکھے اور طہارت کرنی سیکھی۔ آج کون سکھاتا ہے دوستو؟ کوئی نہیں سکھاتا، اپنی مرضی سے چلتے رہتے ہیں۔ باتھ روم میں وضو کیا، گیلے پاؤں کے ساتھ قالین پر چڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور کئی دفعہ دیکھا کہ باتھ روم میں وضو کیا اور ننگے پاؤں جوتوں کی جگہ سے گزر کر مسجد میں آ رہے ہیں۔ دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے 2 قبروں والوں کو دیکھا کہ ان کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک قبر والے کو پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے آدمی کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم ظاہری پاکیزگی اختیار نہیں کریں گے تو پھر ہماری باتیں کیسی ہوں گی؟ تو یہ مستقل سیکھنے کی بات ہے، اسی لیے بڑوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، تو فراغت کے لیے تو کیسے اپنے کپڑوں کو پاک رکھ کر انسان طہارت اختیار کر سکتا ہے؟ تو بھائی کبھی سیکھا کسی سے نہیں، نہ کبھی کسی سے پوچھا، نہ کسی نے بتایا۔
باتھ روم میں بیٹھنے کے لیے کبھی نیچے کی سیٹ ہوتی ہے، کبھی اوپر کی، تو کوئی نہیں بتائے گا کہ کیسے استعمال کرنا ہے. تو یہ بڑے بتاتے ہیں، ایسی چیزیں بتانی ہوتی ہیں، باقاعدہ تربیت ہوتی ہے. تو بدن کی پاکیزگی کیسے حاصل کی جائے، سنت کے طریقے سے غسل کیسے کیا جائے، کسی نے نہیں سکھایا. ہمیں یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. اس کے بغیر جسم پاک نہیں رہتا دوستو. تو جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ مستقل سیکھنے کی باتیں. اور تیسری چیز دوستو مال کا پاک ہونا. اس کے بعد مال کا پاک ہونا. یہ مال کا معاملہ آج کل سب سے زیادہ ٹیڑھا معاملہ ہے. ہر بندہ اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ مجھے مال زیادہ ملے. ایک وقت تھا کہ لوگ مال میں برکت مانگتے تھے. آج کے زمانے میں مال میں کثرت مانگتے ہیں. کھلا رزق مل جائے، تنخواہ بڑھ جائے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ مال کی کثرت ہے. کثرت مانگتے ہیں. عمر لمبی ہو جائے، عمر میں کثرت مانگتے ہیں، برکت نہیں مانگتے. اللہ میری عمر میں برکت دے. عمر میں برکت یہ ہوتی ہے کہ جتنی عمر اللہ نے لکھی ہے آخری لمحے تک دوستو اس کی بینائی، سماعت، صحت، ہر چیز سے سلامت رہے، یہ غیر کا محتاج نہ ہو. اس کو عمر کی برکت کہتے ہیں. یہ بھی کیا عمر ہوئی کہ عمر تو 90 سال کی اور 40-50 سال سے بلڈ پریشر کا مریض ہے، 40 سال 50 سال سے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ کچھ پی سکتا ہے، کبھی شوگر کا مریض. اب عمر تو ہے لمبی لیکن عمر میں دوستو وہ برکت نہیں. نہ کام کر سکتا ہے، نہ محنت کر سکتا ہے، بیماروں کی طرح وقت گزارتا پھر رہا ہے. تو عمر کی کثرت اور چیز ہے، عمر کی برکت دوستو اور چیز. ہم اللہ تعالیٰ سے عمر کی برکت مانگا کریں، اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما. مال کی کثرت اور برکت میں دوستو فرق ہے. مال کی کثرت اور چیز ہے، مال میں برکت اور چیز ہے. جب مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں تو جتنا انسان کے پاس ہوتا ہے اتنا ہی اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ ہے مال میں برکت. چنانچہ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا تھوڑی آمدنی ہوتی ہے مگر مقروض نہیں ہوتے، اور کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لاکھوں میں کھیلنے والے مگر لاکھوں کے مقروض ہوتے ہیں. کہنے کو بڑے بڑے مل اونر ہیں، کارخانے دار ہیں، مگر قرضے بھی ان پر پہاڑوں جیسے. تو مال کی کثرت دوستو نہ مانگے بلکہ مال کی برکت مانگے کہ وہ انسان کی ضروریات کو کافی ہو جائے. تو دوستو اللہ تعالی ہمیں یہ ایک نمبر ہوا کہ ظاہر کی پاکیزگی عطا فرمائے. اس میں دوستو 3 چیزیں ہیں، مال کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا. تو اللہ تعالی ہمیں ظاہری طور پر پاکیزگی عطا فرمائے. اللہ نے موقع دیا تو باقی 2 طہارت کے جو 2 درجے ہیں ان پر بھی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.